سپہر کے 3 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ محمد انیس سے خبریں سنیے۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر اعظم دوحہ میں ہیں، جہاں وہ امیر قطر سے ان کے والد اور سابق امیر شیخ حمد بن خلیفہ ثانی کے انتقال پر تعزیت کریں گے۔ نائب وزیر اعظم نے کہا ہے کہ پاکستان کا آئین زندگی کے ہر شعبے میں خواتین کی مکمل شرکت کی ضمانت دیتا اور اسے یقینی بناتا ہے۔ پاکستان نے اسلام آباد میں منعقدہ خواتین سے متعلق 9ویں OIC وزارتی کانفرنس کی صدارت سنبھال لی ہے۔ بلوچستان میں جاری مشترکہ آپریشن شعبان کے دوران سیکیورٹی فورسز نے مزید 5 دہشت گرد خوارج کو ہلاک کر دیا ہے۔ لائن آف کنٹرول کے دونوں طرف اور دنیا بھر میں مقیم کشمیری 13 جولائی 1931 کے شہداء کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے آج یوم شہدائے کشمیر منا رہے ہیں۔ اور پاکستان کا ٹیسٹ اسکواڈ رواں ماہ کی 25 تاریخ سے اگلے ماہ کی 6 تاریخ تک شیڈول 2 میچوں کی ٹیسٹ سیریز کھیلنے کے لیے آج اسلام آباد سے ویسٹ انڈیز روانہ ہوا۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف ایک روزہ دورے پر آج دوحہ قطر پہنچ گئے ہیں۔ دوحہ ہوائی اڈے آمد پر قطر کے نائب وزیر اعظم شیخ سعود بن عبد الرحمن بن حسن بن علی ثانی نے وزیر اعظم شہباز شریف اور ان کے وفد کا استقبال کیا۔ سابق وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف، نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور وزیر اطلاعات و نشریات عطا اللہ تارڑ بھی وزیر اعظم کے ہمراہ ہیں۔ ملاقات کے دوران وزیر اعظم قطر کے سابق امیر مرحوم شیخ حمد بن خلیفہ ثانی کے انتقال پر امیر قطر، شاہی خاندان اور قطر کی عوام سے دلی تعزیت کا اظہار کریں گے۔ نائب وزیر اعظم محمد اسحاق ڈار نے کہا ہے کہ پاکستان لڑکیوں کی تعلیم، کاروبار، ڈیجیٹل خواندگی اور ان کی خود مختاری میں سرمایہ کاری کر رہا ہے۔ وہ اسلام آباد میں منعقد ہونے والی 9ویں OIC وزارتی کانفرنس برائے خواتین میں شرکت کرنے والے مندوبین کے اعزاز میں سرکاری ضیافت سے خطاب کر رہے تھے۔ نائب وزیر اعظم نے کہا کہ ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی تعلیمات اور اسوہ حسنہ دونوں کے ذریعے خواتین کے وقار کو بلند کیا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کا آئین زندگی کے ہر شعبے میں خواتین کی مکمل شرکت کی ضمانت دیتا ہے اور اسے یقینی بناتا ہے۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر کا ذکر کرتے ہوئے نائب وزیر اعظم نے کہا کہ پاکستان ان خواتین کے مصائب سے بھی لا تعلق نہیں رہ سکتا جو انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں کو برداشت کر رہی ہیں۔ انہوں نے افغانستان کی عبوری رجیم پر بھی زور دیا کہ وہ خواتین اور لڑکیوں کی بنیادی حقوق بحال کرے۔ پاکستان نے اسلام آباد میں خواتین سے متعلق 9ویں OIC وزارتی کانفرنس کی صدارت سنبھال لی ہے۔ صدارت سنبھالتے ہوئے وفاقی وزیر قانون، انصاف اور انسانی حقوق اعظم نذیر تارڑ نے کہا کہ پاکستان اس صدارت کو ایسی ذمہ داری سمجھتا ہے جو پوری اسلامی دنیا میں خواتین کی زندگیوں کو بہتر بنانے کے لیے مشترکہ خواہشات کو عملی اقدامات میں تبدیل کرنے میں مددگار ثابت ہوگی۔ وزیر قانون نے کہا کہ پاکستان تجربات کے تبادلے کو فروغ دے گا، عملی تعاون کی حوصلہ افزائی اور خواتین کو بااختیار بنانے کے مشترکہ عزم کو آگے بڑھائے گا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان خواتین کے حقوق، مواقع اور قیادت کو آگے بڑھانے کے لیے اپنے قانونی، پالیسی اور ادارہ جاتی فریم ورک کو مسلسل مضبوط بنا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم خواتین کی قیادت، مالیاتی شعبے میں ان کی شمولیت اور کاروبار کو وسعت دے رہے ہیں، ڈیجیٹل تفریق کو ختم کر رہے ہیں، انصاف تک رسائی کو آسان بنا رہے ہیں اور کام کے مقامات پر محفوظ و مزید سازگار ماحول پیدا کر رہے ہیں۔ اعظم نذیر تارڑ نے کہا کہ ہماری اجتماعی کوشش یہ یقینی بنانا ہے کہ کوئی بھی عورت یا لڑکی تنازع، غربت اور عدم مساوات کی وجہ سے پیچھے نہ رہ جائے۔ اس موقع پر اپنے خطاب میں OIC کے اسسٹنٹ سیکرٹری جنرل برائے انسانی، ثقافتی اور سماجی امور طارق علی نے ایسے اجتماعی اور ٹھوس اقدامات کی ضرورت پر زور دیا جو OIC کے رکن ممالک میں خواتین اور لڑکیوں کی زندگیوں کو بہتر بنا سکیں۔ چیئرمین سینٹ سید یوسف رضا گیلانی نے OIC کے رکن ممالک پر زور دیا ہے کہ وہ خواتین کی معاشی خود مختاری کے لیے اپنے وعدوں کو ٹھوس اقدامات میں تبدیل کریں۔ وہ آج اسلام آباد میں خواتین سے متعلق 9ویں OIC وزارتی کانفرنس سے خطاب کر رہے تھے۔ چیئرمین سینٹ نے تعلیم، گورننس، کاروبار، سائنس، سفارتکاری اور عوامی خدمات کے شعبوں میں مسلم خواتین کے کردار اور خدمات کو خراج تحسین پیش کیا۔ یوسف رضا گیلانی نے OIC کے رکن ممالک پر زور دیا کہ وہ لڑکیوں کی تعلیم کے فروغ، قیادت میں خواتین کی شرکت بڑھانے، مالیاتی شعبے میں ان کی شمولیت کو فروغ دینے اور ڈیجیٹل مہارتوں اور کاروبار میں سرمایہ کاری کے لیے اہداف مقرر کریں۔ منصوبہ بندی اور ترقی کے وزیر احسن اقبال نے کہا ہے کہ حکومت اقتصادی استحکام کی حکمت عملی پر کامیابی سے عمل پیرا ہے، جس کے تحت ترقیاتی اخراجات میں تاریخی سطح تک اضافہ اور کرنسی کو مستحکم کیا گیا ہے۔
انہوں نے نیو یارک میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے پاکستانی نیاد امریکیوں کو بتایا کہ پاکستان نے مہنگائی پر قابو اور برآمدات میں اضافہ کرتے ہوئے اہم اقتصادی استحکام حاصل کر لیا ہے۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ بیرونی سرمایہ کاری کو راغب اور ملک کو خوشحالی کی راہ پر گامزن کرنے کے لیے ہمیں پالیسی کے تسلسل کو ترجیح دینی چاہیے۔ انہوں نے شرکاء پر زور دیا کہ وہ اختلافات کو ختم کرتے ہوئے اتحاد کو مضبوط بنائیں اور امریکہ میں اپنا اثر و رسوخ بڑھائیں۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ وزیر صحت مصطفیٰ کمال نے صوبائی حکومتوں کے ساتھ قریبی تعاون کے ذریعے ریبز وائرس سے ہونے والی اموات کی روک تھام کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ وہ آج اسلام آباد میں انڈس ہسپتال اور ہیلتھ نیٹ ورک کے ایک وفد سے گفتگو کر رہے تھے۔ مصطفیٰ کمال نے ریبز کی روک تھام کے قومی فریم ورک کی تیاری کے لیے اصولی منظوری بھی دی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے پرتگال کی کمپنیوں کو صوبے کے مختلف معاشی شعبوں میں سرمایہ کاری کی دعوت دی ہے۔ انہوں نے یہ بات پرتگال کے سفیر پاولو ڈومگیوز سے لاہور میں ملاقات کے دوران کہی۔ ملاقات میں زراعت اور لائف سٹاک کے شعبوں میں تعاون بڑھانے پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ بلوچستان میں پولیو کے شدید خطرے سے دوچار یونین کونسلوں میں پولیو کے مرض سے بچاؤ کے قطرے پلانے کے لیے ایک ہفتے پر مشتمل مہم شروع ہو گئی ہے۔ صوبائی پولیو ایمرجنسی آپریشن سینٹر کے مطابق 5 سال تک کی عمر کے 7,30,000 سے زائد بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلائے جائیں گے۔ یہ مہم کوئٹہ، پشین، چمن، برشور اور قلعہ عبداللہ کے اضلاع کی 142 پولیو کے شدید خطرے سے دوچار یونین کونسلوں کا احاطہ کرے گی۔ بلوچستان میں جاری مشترکہ آپریشن شابان کے دوران سیکیورٹی فورسز نے مزید 5 دہشت گرد خوارج کو ہلاک کر دیا ہے۔ پاک فوج، ایف سی بلوچستان اور پولیس کے اس مشترکہ آپریشن میں دہشت گردوں کو فضائی اور زمینی دونوں کارروائیوں کے ذریعے نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ آپریشن شابان میں ہلاک ہونے والے دہشت گردوں کی کل تعداد 76 ہو گئی ہے۔ رواں ماہ کی 5 تاریخ سے اب تک آپریشن شابان اور خفیہ اطلاعات پر مبنی دیگر کارروائیوں میں مجموعی طور پر 114 خارجی دہشت گرد مارے جا چکے ہیں۔ لائن آف کنٹرول کے دونوں طرف اور دنیا بھر میں مقیم کشمیری 13 جولائی 1931 کے شہداء کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے آج یوم شہدائے کشمیر منا رہے ہیں۔ 13 جولائی 1931 کو سری نگر میں ڈوگرا حکومت کی جانب سے پرامن مظاہرین پر فائرنگ کے نتیجے میں 22 کشمیری شہید ہو گئے تھے۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں آج مکمل ہڑتال کی جا رہی ہے۔ ہڑتال کی اپیل کل جماعتی حریت کانفرنس کی طرف سے دی گئی ہے اور تمام حریت رہنماؤں اور تنظیموں نے اس کی حمایت کر رکھی ہے۔ ادھر بی جے پی حکومت نے سری نگر میں دفن جولائی 1931 کے شہداء کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے لوگوں کو شہداء کے مزار کی طرف مارچ کرنے سے روکنے کے لیے رکاوٹیں کھڑی کر دی ہیں۔ بنگلہ دیش میں شدید بارشوں کے باعث 51 افراد جاں بحق اور 10 لاکھ سے زائد متاثر ہوئے ہیں۔ دارالحکومت ڈھاکہ سمیت ملک کے بڑے حصے میں آنے والے سیلاب اور مٹی کے تودے گرنے سے ہزاروں لوگ بے گھر ہو گئے ہیں۔ اب تک ہونے والی ہلاکتوں میں سے نصف سے زیادہ کاکسس بازار میں ہوئیں، جہاں روہنگیا پناہ گزینوں کی ایک بڑی تعداد آباد ہے۔ ریڈیو پاکستان آج دوپہر 4:05 پر اپنے قومی نشریاتی رابطے پر معروف گلوکار اور موسیقار استاد نزاکت خان کی برسی کے حوالے سے ایک فیچر پروگرام نشر کرے گا۔ پاکستان کا ٹیسٹ اسکواڈ رواں ماہ کی 25 تاریخ سے اگلے ماہ کی 6 تاریخ تک شیڈول 2 میچوں کی ٹیسٹ سیریز کھیلنے کے لیے آج اسلام آباد سے ویسٹ انڈیز روانہ ہو گیا ہے۔ پاکستان ویسٹ انڈیز میں رواں ماہ کی 18 تاریخ سے 4 روزہ پریکٹس میچ کھیلے گا۔ سیریز کا پہلا ٹیسٹ میچ تاروبہ کے بران لارا کرکٹ اکیڈمی میں کھیلا جائے گا۔ محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق آئندہ 12 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر حصوں میں موسم گرم اور مرطوب رہے گا، تاہم کشمیر، بالائی خیبر پختونخوا، شمال مشرقی پنجاب، گلگت بلتستان اور مشرقی سندھ میں شام اور رات کے دوران تیز ہوائیں چلنے اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ آج ریکارڈ کیا گیا بعض بڑے شہروں کا درجہ حرارت کچھ اس طرح سے ہے: اسلام آباد 35 ڈگری سینٹی گریڈ، لاہور 33، پشاور 38، کراچی 32، کوئٹہ اور مظفر آباد 34، گلگت 27، مری 26، جبکہ سری نگر 27، جموں 36 اور لیہ میں 13 ڈگری سینٹی گریڈ۔ اور اب آخر میں خبروں کا خلاصہ ایک مرتبہ پھر۔ وزیر اعظم دوحہ میں ہیں، جہاں وہ امیر قطر سے ان کے والد اور سابق امیر شیخ حمد بن خلیفہ ثانی کے انتقال پر تعزیت کریں گے۔ نائب وزیر اعظم نے کہا ہے کہ پاکستان کا آئین زندگی کے ہر شعبے میں خواتین کے مکمل شرکت کی ضمانت دیتا اور اسے یقینی بناتا ہے۔ پاکستان نے اسلام آباد میں منعقدہ خواتین سے متعلق نویں OIC وزارتی کانفرنس کی صدارت سنبھال لی ہے۔ بلوچستان میں جاری مشترکہ آپریشن شابان کے دوران سیکیورٹی فورسز نے مزید 5 دہشت گرد خوارج کو ہلاک کر دیا ہے۔
لائن آف کنٹرول کے دونوں طرف اور دنیا بھر میں مقیم کشمیری 13 جولائی 1931 کے شہداء کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے آج یوم شہدائے کشمیر منا رہے ہیں۔ اور پاکستان کا ٹیسٹ اسکواڈ رواں ماہ کی 25 تاریخ سے اگلے ماہ کی 6 تاریخ تک شیڈول 2 میچوں کی ٹیسٹ سیریز کھیلنے کے لیے آج اسلام آباد سے ویسٹ انڈیز روانہ ہوا۔ اسی کے ساتھ ہی خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر، پتہ ہے radio.gov.pk، اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر آپ براہ راست ویڈیو اسٹریمنگ بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں۔